کے اوپر کفر کے ایوانوں کے اوپر چھایا۔ کل ہم کم تعداد کے اندر تھے، لیکن ہمارا نام سن کر کفر کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو جاتا تھا۔ آج 22 لاکھ 24 لاکھ کی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، مگر اس کا کوئی اثر دشمنان اسلام کے اوپر نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ کیا؟ ایمان نہیں، ایمان کے اندر وہ کمزوری پیدا ہو چکی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، جس طریقے سے دسترخوان کے اوپر لوگ نوچ نوچ کر کھانا کھاتے ہیں، ممکن ہے دشمنان اسلام چاروں طرف سے تمہیں نوچ کھانے لگے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ کے رسول، کیا اس دن ہماری تعداد گھٹ جائے گی، ہم تھوڑے تعداد میں ہوں گے جس کی وجہ سے دشمنان اسلام ہمیں نوچ کھائیں گے؟ کہا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، مگر تمہاری طاقت اس طرح بکھر جائے گی، اتنے کمزور ہو جاؤ گے جیسے سمندر کے اندر جھاگ۔ اور کہا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت اور خوف دبدبہ کو ختم کر دے گا، تمہارے دشمن تم سے نہیں ڈریں گے اور تمہارے اندر بیماری داخل کر دے گا، دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ اور اس حج کے اندر ایک بڑا درس یہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کو ایک عظیم مقام عطا فرمایا اور بیان کیا ان الذین کفروا ویصدون عن المسجد الحرام ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جن کو ہم نے اہل مکہ اہل حرم اور دنیا والوں کے لیے برابر کا درجہ دیا، سب کے سب اس کے اندر برابر ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو کوئی بھی اس حرم کے اندر کوئی ظلم کرنا چاہے گا، الحاد کرنا چاہے گا، تو ہم اسے دردناک سزا دیں گے۔ تو اس حرم کے اندر غلط سوچنا یہ دردناک سزا اور عذاب کو بلانا۔ اسی بنیاد پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد کے اندر وہ بیان فرماتے ہیں لَنْ أُخْطِيَ 70 خَطِيئَةً بِرُكْبَةٍ، اگر مقام رکبت کے اندر مجھ سے 70 غلطیاں سرزد ہو جائیں، یہ طائف کے اندر ایک وادی کا نام ہے، کہاں وہاں مجھ سے 70 غلطیاں ہو جائیں تو اس بات سے بہتر ہے کہ حرم کے اندر مجھ سے کوئی ایک غلطی ہونے کا۔ تو یہ خانہ کعبہ کی تعظیم اور خانہ کعبہ کا احترام ضروری۔ ایک مسلمان جب خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ایمانی غیرت پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر پچھلے سال اگر آپ نے عالم اسلام کی خاتون کی رپورٹ کو اردو نیوز میں اگر پڑھا ہوگا تو اس کے اوپر آپ کو ضرور افسوس ہوگا۔ عالم اسلام کی ایک خاتون جو اردو بات کرتی تھی، اس نے حج کے بعد اردو نیوز جدہ کو ایک رپورٹ دی اور کہا خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے خود میرے ملک کا ایک نوجوان مجھے چھیڑتا رہا، اور جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام کر آنسو بہاتے ہوئے کہا اللہ کی بندہ، میں 1 لاکھ خرچ کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئی ہوں، یہاں کم سے کم اپنا ایمان ٹھیک کر لوں۔ اگر یہ غیرت یہاں نہیں جا سکی، تمہارے اندر ایمانی جذبہ پیدا نہیں ہو سکا، تم کب مسلمان رہو گے؟ ایمانی غیرت کب بیدار ہوگی؟ اور یہی وجہ ایمان کی کمزوری مسلمانوں میں اس طرح گھر کر گئی کہ طواف کرتے ہوئے اس وقت مسلمان چور ایک دوسرے کی جیب کاٹنے میں لگے ہوتے ہیں اور فرش کاٹتے ہیں۔ یہ غیرت کہاں چلی گئی؟ خانہ کعبہ کی تعظیم، خانہ کعبہ کا احترام، اس کا وقار ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی خانہ کعبہ سے روکے گا اللہ نے اسے کفر سے تعبیر کیا۔ اور اس میں وہ مولوی اور ملا بھی ظالم ہیں جو ہمارے ملکوں کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں کہ جب تک سعودیہ کے اندر وہاں کی حکومت ہے خانہ کعبہ کا
لوگوں نے کفر کیا اور مسجد حرام سے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور میرے دوستو، اس حج کے اندر ایک بڑا درس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو سیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے اندر اعلان کیا، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھو، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھو۔ بھائی میرے دوستو، حج پہ جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ غور کر لیں کہ آپ کا طور طریقہ کیا ہے۔ اور اسی حج کے اندر ایک عجیب درس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ عام فرمایا، صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول سے 40 سال کے بعد ملاقات نہیں ہو پائے گی، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ کہ میرے ساتھیوں، میں تمہیں روشن راستے کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں میں نے تمہارے اندر چھوڑ دی ہیں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، راستہ بھٹک نہیں سکتے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے۔ عرفات کے میدان پہ حاجیوں جہاں کھڑے ہوگے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے اندر تمہارا ذکر کرے گا۔ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر کے جاؤ اور اپنے دل کے اندر وعدہ کر کے جاؤ کہ اللہ کے رسول تمہارا یہاں پر اعلان ہوا تھا، تو نے یہاں صحابہ کرام کو درس دیا تھا کہ ہماری کامیابی کیا راز صرف اور صرف قرآن اور سنت کے اندر ہے۔ ان دونوں کو تھام کر کے جاؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ تو پھر یہ نہیں کہنا کہ فلاں فقہ یہ کہتی ہے، فلاں فقہ یہ کہتی ہے، فلاں کتاب یہ کہتی ہے، فلاں کتاب یہ کہتی ہے۔ لاکھوں خرچ کر کے آنے والے عرفات کے میدان میں اللہ سے عہد و پیمان کر کے جاؤ کہ اسی میدان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے کہا تھا یہ قرآن و سنت ہے، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر کے رہو گے تو گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ہمارے وجود تو میرے دوستو، حج کے اندر بہت سے دروس ہیں، ہمارے مشائخ ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دین کی باتیں سننے، سیکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یونٹ ہو گئے، ایک مکمل ظاہر کر کے اپنی طاقت کا وہ ظاہر ہے۔ جب تک ہم اس طریقے سے ذکر نہیں ہوں گے کہ کتاب و سنت کے بنیادوں پر ہماری صفوں میں وحدت پیدا ہو، حرکت پیدا ہو، تب تک ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس سے یہ دعا ہے وہ ہماری پوری نیکیوں کو قبول کرے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔